محمد صلی علی رسول الکریم بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين۔ ابھی آپ نے سورہ توبہ کی آیت 107 اور 108 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ آیت 107۔ لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ آیت 108۔ ترجمہ: جنہوں نے مسلمانوں کو ستانے، ان میں پھوٹ ڈالنے، کفر کرنے اور ان کو گھات لگانے کا موقع دینے کے لیے جو پہلے ہی سے اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑ رہے ہیں، مسجد بنائی ہے، وہ یقیناً قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا مقصد محض بھلائی اور نیکی ہی ہے، اور اللہ ان کے جھوٹ پر گواہ ہے۔ آپ اس میں کبھی نہ کھڑے ہوں۔ ہاں، جس مسجد کی شروع ہی میں تقوی پر بنیاد رکھی گئی ہو، آپ اس میں کھڑے ہونے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اس میں وہ آدمی ہیں جو اپنے خوب پاک رہنے کو محبوب سمجھتے ہیں، اور اللہ بھی خوب پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ توبہ کی آیت 107 اور 108 کا تفسیر۔ والذین اتخذوا کا شان نزول۔ آیت 107۔ ان آیتوں کا شان نزول یہ ہے کہ مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پیشتر ایک خزرجی ابو عامر راہب رہا کرتا تھا، جو جاہلیت میں عیسائی بن گیا تھا۔ اس نے اہل کتاب کے معلومات میں بھی کچھ شد بد پیدا کر لی تھی، اور اس میں جاہلیت کی عبادتیں بھی پائی جاتی تھیں۔ قبیلہ خزرج میں اس کی بڑی عزت تھی۔ پھر جب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے، مسلمان آپ کے پاس جمع ہونے لگے، اسلام کا بول بالا ہونے لگا، اور اللہ نے مسلمانوں کو بدر کی لڑائی میں شاندار فتح عطا فرمائی، تو یہ بدبخت جل بھن کر کباب ہو گیا اور کھلم کھلا عداوت پر اتر آیا۔ پھر یہ دوڑا دوڑا مکے پہنچا اور وہاں قریشی سرداروں کو آپ کے خلاف بھڑکایا۔ چنانچہ قریشی سردار عوام کے ساتھ اور ان سے ملے ہوئے دیگر قبیلے سب ملا کر جنگ کے ارادے سے مکے سے نکل کھڑے ہوئے اور میدان احد میں آ ڈٹے۔ چونکہ اللہ کو مسلمانوں کا امتحان منظور تھا، اس لیے ان کے ساتھ جو نازک حالات پیش آئے انہیں پیش آنا ہی تھا، لیکن آخر میں میدان مسلمانوں ہی کے ہاتھ رہا۔ اسی بدبخت کے مشورے سے مسلمانوں اور کافروں کی فوجوں کے درمیان جگہ جگہ گڑھے کھود دیے گئے تھے اور انہیں پاٹ دیا گیا تھا۔ اسی ایک گڑھے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گرے تھے، جس کی وجہ سے آپ کے رخسار زخمی ہوئے تھے۔ آپ کے سامنے والے نیچے کے دائیں طرف کے 4 دانت شہید ہو گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں بھی زخم آئے تھے۔ معرکہ کارزار گرم ہونے سے پہلے ابو عامر اپنی قوم خزرج کے پاس جاتا ہے اور ان کو خوشامد کر کے انہیں اپنی اپنی امداد کی رغبت دلاتا ہے اور ان سے خوب چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے۔
اس کی تقریر سن کر انصار بالاتفاق جواب دیتے ہیں کہ اللہ تجھے نامراد و ناشناد ہی رکھے، اے غدار، اے فاسق و فاجر، اور اے اللہ کے دشمن، تو ہمیں گمراہ کرنا، ہماری راہ مارنا اور ہمیں ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ غرض یہ کہ انصار اسے آڑے ہاتھوں لیتے ہیں اور خوب یہ سخت سست کہتے ہیں۔ آخر یہ ملعون یہ کہتا ہوا وہاں سے دم دبا کر کھسک آتا ہے کہ میرے بعد میری قوم شرارت پسند ہو گئی ہے، خیر پسند نہیں رہی۔ قبل اس کے کہ ابو عامر مدینے سے بھاگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بلا کر قرآن سناتے ہیں، لیکن یہ اسلام لانے سے انکار کر دیتا ہے اور سرکشی پر اتر آتا ہے۔ ناچار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بد دعا فرما دیتے ہیں کہ اے اللہ، یہ گھر سے بے گھر ہو کر اور ذلیل و خوار ہو کر مرے۔ آپ کی بد دعا گھر کر جاتی ہے اور اسے لگ جاتی ہے۔ واقعہ یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ احد کی جنگ سے فارغ ہو جاتے ہیں اور یہ مسلمانوں کا غلبہ دیکھتا ہے تو پھر یہ بھاگ کر ہرقل شاہ روم کے پاس پہنچتا ہے اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف امداد کی درخواست کرتا ہے۔ شاہ روم وعدہ کر لیتا ہے اور اسے تسکین دے کر ٹھہرا لیتا ہے۔ یہ وہاں سے اپنے ہم عقیدہ انصار کو مدینہ خط لکھتا ہے کہ عنقریب ایک لشکر جرار لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے آ رہا ہوں، جو ان کی فوج کے دانت کھٹے کر دے گا، انہیں بری طرح سے پسپا کر کے چھوڑے گا اور ان کی ساری امیدیں پامال کر دے گا۔ تم مسجد کے نام سے کوئی جگہ بنواؤ تاکہ میرے پاس سے جو قاصد آئیں اسی مکان میں ٹھہریں اور اسی جگہ تم کو میرے پیغامات پہنچائیں، اور بعد میں وہ جگہ ہمارے لیے ایک پناہ گاہ کا کام دے سکے۔ چنانچہ یہ لوگ مسجد قباء کے پاس ہی ایک مسجد کی بنیادیں اٹھاتے ہیں اور اس کو آپ کے تبوک جانے سے پہلے ہی بنا کر تیار کر لیتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہماری مسجد میں نماز پڑھ لیں تاکہ آپ کی نماز کی وجہ سے دیگر لوگ بھی اس میں آ کر نماز پڑھنے لگیں، اور یہ بہانہ کرتے ہیں کہ جاڑے کی ٹھنڈی راتوں میں کمزور اور بیمار لوگ دور جا نہیں سکتے۔ ہم نے اس خیال سے یہ مسجد بنا لی ہے تاکہ لوگ اس مسجد میں نماز پڑھ لیا کریں، لیکن اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد میں نماز پڑھنے سے بچا لیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم اس وقت تو سفر کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں اور برکاب ہیں، پھر کبھی انشاءاللہ نماز پڑھ لیں گے جب ہم خیر سے واپس آئیں گے۔ پھر تبوک سے واپس آتے ہوئے جب آپ کے اور مدینے کے درمیان کم و بیش ایک دن کی مسافت رہ جاتی ہے تو آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کر تشریف لاتے ہیں کہ یہ مسجد مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، کفر و نفاق پھیلانے کے لیے، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے اور مسلمانوں کے خلاف ایک جنگی مرکز بنانے کے لیے تیار کی گئی ہے، تاکہ مسجد قباء جس کی پہلے ہی دن سے تقوی پر بنیاد رکھی گئی ہے، نمازی ٹوٹ کر اس میں آئے اور مسلمانوں میں پھوٹ پڑ جائے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آنے سے پہلے ہی کچھ لوگوں کو اس مسجد کو ڈھا دینے کا حکم دے کر بھیج دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جنہوں نے مسجد زرار بنائی ہے وہ تم سے قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا مقصد محض خیر خواہی کا اور لوگوں کی بھلائی کا ہے، لیکن اللہ نے ان کی تردید فرمائی کہ یہ جھوٹے ہیں، ان کی نیتوں میں خیر و نیکی نہیں ہے، ان کی ذہنیتیں خراب ہیں۔ انہوں نے مسجد قباء کے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے، کفر کا گڑھ بنانے کے لیے، مسلمانوں کے خلاف ایک جنگی مرکز قائم کرنے کے لیے یہ مسجد تعمیر کی ہے، اور ابو عامر فاسق کی جو شروع ہی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہے، اعانت کے لیے بنائی گئی ہے۔ آیت 108۔ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد میں نماز پڑھنے سے منع فرما دیا کہ آپ کبھی اس میں نماز کے لیے نہ کھڑے ہوں۔ مسلمانوں کو بھی یہی حکم ہے کیونکہ وہ آپ کے تابع ہیں۔ پھر آپ کو مسجد قباء میں نماز پڑھنے کی رغبت دلائی گئی کہ اس کی بنیاد خلوص و تقوی پر تھی اور اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر تھی۔ مسجد قباء ایمان والوں کا مرکز ہے اور ان کی جماعت قائم رکھتی ہے، اور اسلام اور مسلمانوں کا جنگی گڑھ اور پناہ گاہ ہے، کیونکہ انداز بیان سے معلوم ہو رہا ہے کہ جس مسجد کی شروع ہی سے تقوی پر بنیاد رکھی گئی تھی وہ مسجد قباء ہے۔ مسجد قباء میں نماز کا ثواب عمرے کے برابر ہے۔
اسی حکم کی روح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد قباء میں نماز کا ثواب عمرے کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر اور پیدل چل کر مسجد قباء میں آ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلے قباء میں مسجد کی بنیاد رکھی اور جبرائیل علیہ السلام نے قبلے کی سمت بتائی۔ آپ عمرو بن عوف کے خاندان میں ٹھہرے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قباء والوں کے بارے میں فیہ رجال یحبون ان یطہروا آیت اتری ہے۔ فرمایا یہ پانی سے استنجا کیا کرتے تھے تو یہ آیت اتری۔ اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے مگر اس کے شواہد بھی ہیں۔ یہ تھا سورۃ توبہ کی آیت 107 108 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔